آج اذان ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہیں، آج اذان ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر سیریل چل رہے ہیں، آج اذان ہو رہی ہے، لوگ ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ کر چاہے ہماری مستورات ہو، ہماری مائیں اور بہنیں ہو، چاہے نوجوان ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اذان کی آواز سننے کے باوجود ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، اذان سننے کے باوجود ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے آج برائی کو بیان کر رہے ہیں، اذان ہونے کے باوجود، اذان کے الفاظ سننے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو دن دھاڑے دھوکہ دے رہے ہیں، آج اذان سننے کے باوجود ایک دوسرے مسلمان کو مسلمان گالیاں دے رہا ہے، آج اذان ہونے کے باوجود لوگ اذان کا ادب نہیں کر رہے ہیں، اذان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، نہ اذان کا جواب دے رہے ہیں، نہ اذان کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ پھر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہو جائے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اذان کی بے حرمتی ہم کریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہمارے گھروں کے اندر اتریں گے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اذان کا ادب اور احترام ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اذان کا ادب کرنا اور اس کا احترام کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آج اذان تو ہو رہی ہے لیکن اس کا ادب اور احترام کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور اذان کس کو کہا جاتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت کیا ہے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ مؤذن صاحب جب مسجد سے اذان دیتے ہیں، لوگ اذان تو سنتے ہیں لیکن جواب دینے کا طریقہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد کون سی دعا پڑھنا چاہیے، یہ بھی اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اور معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں فرماتے۔ حدیث پاک کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ اذان کے بعد جو اذان سنتا ہے اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور اذان کا جواب کس طرح دینا ہے یہ بھی ایک بات سن لیجئے۔ مؤذن صاحب جو کلمات اذان کے اندر کہتے ہیں وہی کلمات مجھے اور آپ کو کہنا چاہیے۔ جب مؤذن صاحب سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو مجھے اور آپ کو بھی اس کے جواب میں یہی الفاظ کہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مؤذن صاحب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مجھے اور آپ کو یہی جملہ دہرانا چاہیے۔ جب تیسرے نمبر پر مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو وہی جملہ دہرانا چاہیے۔ جب چوتھے نمبر پر مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، اور پانچویں نمبر پر کہتے ہیں حی علی الفلاح، تو مجھے اور آپ کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے
لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جائے. اب اذان کا جواب کس طرح دینا ہے یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے. اور اذان ہوتے وقت مجھے اور آپ کو خاموش رہنے کی تعلیم اسلام اور شریعت سکھاتا ہے. جس کام میں بھی آدمی مصروف ہوتا ہے، جب اس کے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر اذان کا سب سے پہلے جواب دینا چاہیے. بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر کام کرتے ہوئے وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے، بیک وقت دونوں کام کرنا چاہیے، اپنا بھی کام کرنا چاہیے اور اذان کا جواب ساتھ ساتھ دینا چاہیے. یہ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں. یا نہیں تو اپنا کام چھوڑ کر اذان کا جواب دینا. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام و کاج کو 4-5 منٹ کے لیے روک لے اذان کے ادب اور احترام کے لیے. اس لیے کہ 4-5 منٹ کام روک لیں گے تو کوئی پہاڑ بنانے کا نہیں ہے. 4-5 منٹ اذان کے ادب اور احترام میں اپنے کام کو موقوف رکھ لیں گے. ہمارا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اذان پر اذانیں ہو رہی ہے، اس کا ادب اور احترام کرنے والے لوگ اس وقت کم ہو چکے. حضرات صحابہ کرام کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اذان ہوتی تو اپنے کام و کاج میں مصروف ہوتے، اسی وقت ان چیزوں کو زمین پر چھوڑ دیتے تھے. یہ اذان کے ادب اور احترام کی وجہ سے. اذانوں کے جملے، اذان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہی حضرات صحابہ کرام کے کانوں کے اندر اذان کی آواز پڑ جاتی تھی، اللہ اکبر کے جملے پڑ جاتے تھے، حضرات صحابہ کرام اپنے کام و کاج کو روک دیتے تھے. اپنے کام و کاج کو کرنے کی وہ آگے بڑھ کر ہمت بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا منادی ایک اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے درمیان ہنسی خوشی کے مذاق کرنے کے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں. کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، وہ اپنے باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. باتیں کرتے کرتے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بزرگان محترم آپ مجھے بتائیے، کیا وہ لوگوں کو اذان جب ہونے سے پہلے کیا نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا اس کا علم ان کو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. اب ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب ان کو اس کا علم نہیں ہے. بزرگان محترم، ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اذان جب دی جاتی ہے، اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے مسلمانوں اب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اللہ کے اہم فریضے کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. اللہ تمہیں اپنے گھر کو آنے کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے اذان کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے. آج اذان ہو کر مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ اذان ہو کر اذانوں پر اذان ہو رہی ہے.
ہمارے محلوں کے اندر کتنے مساجد ہیں، کتنی جگہوں پر اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اس کے باوجود اذان ہونے کے باوجود آج ہمارے مساجدوں کی یہ حالت ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیے، اگر اذان کا سلسلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شروع نہ ہوتا، اگر اذان نہ دی جاتی تو نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے اور مسجدوں کو کتنے لوگ آباد کرتے؟ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے کہ نماز سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس بات کی اطلاع دیتا ہے، اس بات کی اطلاع کرتا ہے کہ اب مؤذن صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، آؤ مسجد کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے، اللہ ہی سب سے بڑے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑے نہیں ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، ہمارے کانوں کے اندر گونجتا ہے، لیکن آج اذان کا ادب اور احترام کیوں ہم لوگ نہیں کرتے؟ اذان کا ادب اور احترام انتہائی لازم ہے، ضروری ہے، اور جو لوگ اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد بھی ہم لوگ اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے۔ کتنے نوجوان ہیں بزرگان محترم، اگر ہم گننے پر بیٹھ جائے تو بے شمار ایسے نوجوان مل جائیں گے۔ اذان کی بعد کی دعا پڑھنا الگ ہے، وہ بات کی چیزیں چھوڑیے، اذان کے اس میں جواب میں کیا کہنا چاہیے، کون سا الفاظ کہنا چاہیے، آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ارے ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سمجھائے گا؟ نہ جمعہ میں جلدی آتے ہیں، نہ حضرات علماء کرام سے ان کا تعلق ہے، نہ حضرات علماء کرام کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، نہ کسی عالم کی تفسیر میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی عالم کے بیان میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی محدث کے بیان میں بیٹھ کر ان باتوں کو سن کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی قوم علم دین سے دور ہوتی ہوئی جا رہی ہے، قرآن کی دولت سے اسی لیے محروم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اچھی باتوں کو سننا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ حضرات علماء کرام کے بیانات میں بیٹھنا ان کا دل گوارا نہیں کرتا۔ اگر آج کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے، آپ ایک 30 سال کے بعد کا زمانہ لے لیجئے، جب ان کی شادی ہو جائے گی، ان کا نکاح ہو جائے گا، ان کے نسلوں کے اندر اولاد ہو جائے گی، ان کو کون اذان سکھائے گا؟ آج بات کی حالت یہ ہے کہ اذان کے اندر کیا جواب کہنا چاہیے، اذان کے اس میں کون سے کلمات میں جواب دینا چاہیے، آج باپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس کی نسلوں کے اندر اذان کے جملے، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، نسلوں کو کون سکھائے گا؟ اگر آج باپ کو اس کا علم ہے، نسلوں کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی۔ اگر آج باپ کے اندر دین کا علم موجود ہے، نسلوں کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوگی۔ اسی لیے بزرگان محترم، ہمارا اسلام مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تم اپنے کام و کاج کو چھوڑ دو، سب سے پہلے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کے جملے سن کر، اذان کے جملوں کے بعد جو مؤذن صاحب کہتے ہیں وہی جملے کہنا چاہیے۔ یہاں رک کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، فجر کی اذان میں 2 جملوں کا اضافہ ہوتا۔ فجر میں جو اذان دی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں ایک ہی اذان دی جاتی ہے، فجر میں 1-2 جملے اضافہ الگ سے کہے جاتے ہیں۔ کیا جملے آپ کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ بزرگان محترم، اس کے جواب میں صدقتا و بررتا کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی اذان میں مؤذن صاحب کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا کہنا چاہیے۔ یہ جملہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، بلکہ بعض علماء یہ بھی فرمائے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ صدقتا و بررتا یہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے۔ اب آئیے اذان کا ادب احترام کرنے کی فضیلت کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ آج اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے باوجود آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہیں،
آج اذان ہو رہی ہے، اذان کی بے حرمتی بتا رہا ہوں۔ آج ہمارے محلوں کے جو گھر ہوتے ہیں، مسجد کے چاہے سامنے طرف ہو، چاہے پیچھے کی طرف ہو، چاہے دائیں طرف ہو، چاہے بائیں طرف ہو، اکثر گھر مسجد کو جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجد کے آزو بازو گھر ہونے کے باوجود لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں اذان کا ادب اور احترام نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ اللہ کے عذاب کے گرفتار میں آ چکے ہیں، اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ اذان کا ادب نہیں کرتے۔ آج اذان ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہیں، آج اذان ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر سیریل چل رہے ہیں، آج اذان ہو رہی ہے، لوگ ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ کر چاہے ہماری مستورات ہو، ہماری مائیں اور بہنیں ہو، چاہے نوجوان ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اذان کی آواز سننے کے باوجود ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، اذان سننے کے باوجود ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے آج برائی کو بیان کر رہے ہیں، اذان ہونے کے باوجود، اذان کے الفاظ سننے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو دن دھاڑے دھوکہ دے رہے ہیں، آج اذان سننے کے باوجود ایک دوسرے مسلمان کو مسلمان گالیاں دے رہا ہے، آج اذان ہونے کے باوجود لوگ اذان کا ادب نہیں کر رہے ہیں، اذان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، نہ اذان کا جواب دے رہے ہیں، نہ اذان کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ پھر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہو جائے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اذان کی بے حرمتی ہم کریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہمارے گھروں کے اندر اتریں گے۔ آج اذان کی کتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بزرگان محترم مجھے معاف فرمائیے، میں کون سا عناوین پر عرض کروں، کون سا عناوین کو میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں۔ اللہ اتنے مضامین ذہن میں ڈالتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا عناوین کو ہم قوم کے سامنے بتا کر قوم کو سیدھا راستہ بتا سکیں۔ لیکن سننے کے لیے آج کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے، کون عمل کر رہا ہے؟ ہر جمعہ ہم بیانات سنتے ہیں، ہر جمعہ قرآن مجید کی تفسیر سنتے ہیں، ہر جمعہ واقعات سنتے ہیں، ہر جمعہ علماء کے بیانات میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر جمعہ ہم بیان سنتے ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر ایک چیز میں ہی کیا عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا آج یہ امت عمل سے دور ہے، ورنہ علم تو اکثر لوگوں کے پاس ہے، ہمارے سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اس کے غرور نے اسے ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیا، اس کے غرور نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، وہ اللہ کے دربار سے محروم کر دیا گیا، اس کے غرور نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو محروم کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اذان کا ادب اور احترام انتہائی ضروری ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج سے ہم سب مل کر اذان کا ادب کریں گے انشاءاللہ؟ کون کریں گے؟ سب عمل کریں گے۔ اذان ہو رہی ہے، جو ہمارے کام ہیں آپ کبھی غور کیجئے، یہاں رک کر 1-2-3 باتیں عرض کرتا چلوں۔ آپ غور کیجئے کہ جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں صرف 3 منٹ ہوتے ہیں۔ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، روزے سے ہی کیا ابھی رمضان آیا نہیں؟ ابھی رمضان آنے سے پہلے آپ لوگوں کو روزہ لگ گیا؟ ابھی رمضان آنے کے لیے 1.5 مہینہ باقی ہے۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ اذان جب مؤذن صاحب دیتے ہیں آپ کبھی غور کیجئے کہ صرف 3 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر اذان کے ادب اور احترام میں ہم 3 منٹ اپنے کاموں کو روک لیں گے، ہمارا یہ عمل تو چھوٹا ہے لیکن سمجھو اللہ کے نزدیک وہ عمل کتنا بڑا ہوگا۔ اور اذان سننے کے بعد جو آدمی درود پڑھ کر دعا پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا غلام اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے وہ میرے لیے دعا پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت اس کی شفاعت کا کرنا میرے ذمے واجب ہو جاتا۔ عمل کتنا چھوٹا،
اذان کے جملے ہم نے سنے، اس کے جملے سن کر ہم نے اذان کے جوابات دیے، جملوں کو سن کر اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اس دعا کو ہم نے پڑھ لیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ شاید کہ 30 سے 40 سیکنڈ لگیں گے۔ یہ دعا اگر کوئی نبی کا غلام پڑھ لیتا ہے، کوئی مسلمان پڑھ لیتا ہے، کوئی مومن پڑھ لیتا ہے، 30 سیکنڈ فارغ کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں وجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا میرے ذمہ واجب ہے، اللہ کے دربار میں میں شفاعت کروں گا۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ جو روزانہ پابندی کے ساتھ سال کے 12 مہینے تہجد کی پابندی کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مسلمان روزانہ صبح میں اٹھ کر فجر سے پہلے تہجد پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہاں تہجد پڑھیں گے ثواب ضرور ملے گا، تہجد پڑھیں گے جنت ضرور ملے گی، تہجد پڑھیں گے اللہ کے قریب ضرور ہوں گے، تہجد پڑھیں گے آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، تہجد پڑھیں گے آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہوگی، تہجد آپ پڑھیں گے اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تہجد میں آپ اٹھ کر 12 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 8 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ آپ 2 رکعت آج آپ پڑھ لیجئے، کل اللہ پاک آپ کو 4 رکعت پڑھنے کی توفیق دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا اندر نیکیوں کو لوٹنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری امتی، جو میرا امتی اذان سن کر اس کی بات کی دعا پڑھ لیتا ہے بروز قیامت میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی شفاعت کروں گا اللہ کے دربار میں، اور اللہ پاک میری شفاعت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جس کی شفاعت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا، آپ مجھے بتائیں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کی شفاعت کی ذمہ داری حضور لے رہے ہیں۔ اسی لیے بزرگان محترم آج تک مجھے اور آپ کو اذان کی بات کی دعا پڑھنا نہیں آ رہا تھا، آج سے یہ طے کر لو۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسجد کے اماموں کا ادب اور احترام کرو، روزانہ 15 منٹ اپنے امام کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، روزانہ 15 منٹ اپنے مسجد کے امام کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ یا مسجد کے مؤذن کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، ایک ایک بات آپ سیکھتے جاؤ، اللہ پاک آپ کے دلوں کے اندر علم کا سمندر بھر دیں گے۔ پتہ نہیں ہر جمعہ مجھے علماء کے عنوان پر ایک نہ ایک بات اللہ ذہن میں ڈال رہے ہیں، کس وجہ سے ڈال رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اذان سیکھنا چاہیے، اذان کے جملے کہنا چاہیے۔ جہاں پر میں نماز پڑھاتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک ایسے بزرگ ہے ہمارے مسلح کے اندر جہاں پر میں امامت کرتا ہوں، ان کی عمر تقریباً 60 سال سے زائد ہے، یوں سمجھے کہ 65 سال غالباً ہو چکی ہے۔ ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو چکی ہیں، 65 سال ہونے کے باوجود وہ ہر اذان وہی دینے کی خواہش کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں اذان دوں گا۔ اور ہمارے مسلح کے اندر آ کر 15 سال 17 سال 18 سال اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے ساتھ عصر کی نماز پڑھیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 15 سال کا نوجوان ہے، 17 سال کا نوجوان ہے، آج صاحب آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں اذان دینا چاہتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں، کون سا جملہ صحیح آپ مجھے بتائیے، اگر جملہ میرا غلط ہو تو آپ میری تصحیح فرما دیجئے۔ آج بھی بعض نوجوانوں کے اندر اذان دینے کا جذبہ موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کیوں وہ جذبہ نہیں ہے؟ جب 60 سال کے ایک بزرگ اذان دے سکتے ہیں کہ ہم 20 سال کے نوجوان ہو کر اذان نہیں دے سکتے؟
जन्नत का मिल जाना मामूली बात नहीं है, जन्नत का हासिल हो जाना ये मामूली चीज़ नहीं है, ये जन्नत बहुत ऊंची चीज़ है। ये वही आदमी को मालूम होगा जब हम मरकर जन्नत को अपने आंखों से देखेंगे, उस वक्त हर आदमी यही तमन्ना करेगा, अरे काश मैं दुनिया में होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि और एक हदीस में ये फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत जो दुनिया में अजान देते थे उनका मकाम और मर्तबा ऊंचा होगा, उनकी गर्दन ऊंची होगी। जिस तरह हजरत उलमा मिसाल देकर फरमाते हैं कि एक ऊंट होता है, वो ऊंट जितना बड़ा होता है उसकी मुंडी और उसकी गर्दन उतनी ही ऊंची होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में अजान देता है उसका मकाम और मर्तबा बरोज़ क़यामत ऊंचा होता है। ये अजान देने की फजीलत है। लोग अजान देने को हिकारत समझते हैं। बाज़ लोग तो ये कहते हैं, अरे हजरत अजान क्या देना, हजरत मंजे अजान आते, क्या मैं अजान दिया तो हंसती। अरे हंसने वालों को हंसने दो। अगर आज आप अजान दे रहे हैं, क्या पता कि तुम्हारी एक अजान ही अल्लाह के दरबार में मकबूल हो जाए और तुम्हारे दोस्त को कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी उठाना पड़े। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम अजान सीखना भी चाहिए। कभी मुअज्जिन साहब आने में ताख़िर हो जाए, खुश नसीब अपने आप को समझिए, अल्लाह ने आपको अजान देने का मौका दिया। अपने आप को खुश नसीब समझिए कि अल्लाह ने आज मुझे फजर की अजान देने का मौका दिया, ज़ोहर की अजान देने का मौका दिया, असर की अजान देने का मौका दिया, मगरिब और ईशान की अजान देने का मौका दिया। अपने आप को खुश नसीब समझिए, वरना आज हज़ारों के लोग तरस रहे कि आज मैं अजान दूँ, एक वक्त की ही अजान दे दूँ, ताकि बरोज़ क़यामत अगर अल्लाह पाक मुझे पूछ ले तो दुनिया से क्या लेकर आया है, इतने अमाल तो मेरे पास नहीं होंगे कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़े होकर दिखा सकूं, अल्लाह मैंने फलां फलां नमाज पढ़ी, फलां फलां इबादत की। ये तो कह सकता हूँ अल्लाह एक मरतबा मस्जिद के मुअज्जिन साहब किसी काम की वजह से नहीं आए हुए थे, या अल्लाह मस्जिद में मुअज्जिन साहब भी थे, मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि अजान कई महीनों से देना चाह रहा था, अल्लाह एक मरतबा मैंने अजान देकर लोगों को तेरी इबादत के लिए बुलाया था, अल्लाह मैंने फलां वक्त में अजान दी थी। हो सकता है कि इस एक अमल की वजह से अल्लाह हमारे अमल को कबूल कर कर जन्नत का फैसला फरमा। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम किसी भी अमल को मामूली नहीं समझना चाहिए, हल्का नहीं समझना चाहिए। अगर आज ये एक अमल हम छोटा सा करेंगे, दूसरे दिन अल्लाह पाक उससे बड़ा नेक अमल करने की मुझे और आपको तौफीक देते हैं। तौफीक का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए आज से ये इरादा कर लो कि जब अजान होती है, हम अपने घरों के अंदर रहते हैं, हम अपने घरों के अंदर भी अजान की आवाज़ सुनते हैं, हम पूरे मजमे को खामोश कर देना चाहिए। चाहे बच्चे हो, चाहे मस्तूरात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मेहमान हो, ये अजान का अदब और एहतराम है। एक वाक़या बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। आज लोग अजान की हुर्मती करते हैं, अजान का अदब और एहतराम नहीं करते। एक औरत का किस्सा हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब के पास पहुँचा। हज़रत ने क्या कहा सुनिए। एक साहब के आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ज़रा ख़ितर लड़ रहे थे, शोहर और बीवी के दरमियान किसी चीज़ की वजह से झगड़े हो रहे थे। झगड़े होते 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 आधा घंटा गुजर गया, उसके दरमियान अजान होना शुरू हो गई। जब अजान शुरू हुई तो बीवी और शोहर के लिए ज़रूरी था कि कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। शोहर ने कहा कि अजी अजान हो रही है, अजान का अदब और एहतराम करो, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ, अजान हो रही है, इसका अदब और एहतराम करो। शोहर अपनी बीवी से कह रहा था, अजान हो रही है, शोहर से लड़ रही है, अजान हो रही है, ऐसे वैसे फलां फलां जुमले अपने शोहर को कह रही है। अजान होने के बाद फिर शोहर ने कहा, अरे अल्लाह की बंदी अब तो खामोश हो जा, अजान हो रही है। वो बीवी ने अजान के बाद अपने शोहर से कहा, हमारी गुफ्तगू हो रही है, इसमें ये एक बमड़िया लगा गई, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसको कह रही है? अजान के जुमलों को बकवास कह रही है। एक मुसलमान खातून ये कह रही है। मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अपने शोहर से बीवी कह रही है, अजान हो रही है, अजान का अदब और एहतराम करना चाहिए था। वो बीवी कहने लगी, बेगम साहिबा अपने शोहर से कहने लगी, अरे ये क्या जी बमड़ी अब्बी क्या जी, मुअज्जिन साहब को मिला अजान देने के वास्ते टाइम हुआ। आज का वाक़या बता रहा हूँ आपको।
وہ اتنا کہنا تھا، شوہر نے کچھ نہیں کہا، وہ کہہ رہی ہے یہ بکواس ہے، یہ بمڑی ہے، اسی وقت میں یہ اذان دینا چاہیے تھا۔ بزرگان محترم، ایک نوجوان آ کر حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب سے فون کے ذریعے رابطہ کر کے پوچھتا ہے، حضرت میری بیوی نے اس طرح کہا، حضرت اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی کو کلمہ پڑھائیے، اس لیے کہ جو اذان کے اندر جملے کہے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں بکواس کہہ رہی ہے، ارے یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اذان کے جملوں کو بکواس کہہ رہی ہے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ ارے اذان کے اندر کتنے بڑے بڑے جملے کہے جاتے ہیں، ایک ایک جملے پر اگر ایک ایک جمعہ عرض کرتا چلوں تو وقت ناکافی ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا کہ یہ بکواس ہے۔ حضرت نے کہا، وہ نوجوان پوچھنے لگا، حضرت اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد تجدید نکاح کرائیے۔ اذان کی بے حرمتی آج ہو رہی ہے، کفر کے قریب لوگ پہنچ رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، میں نے خود ابھی 3 دن پہلے چارشنبے کا واقعہ ہے، میں اپنے مدرسے سے نکل کر اسی لیے میں اس عنوان کو تلاش کیا کہ چارشنبے کو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور میں نے سوچ لیا کہ اس جمعہ میں اذان کی فضیلت ہی پر عرض کروں۔ بالکل اذان ہونے سے 2-3 منٹ پہلے میں نکل رہا تھا، اذان شروع ہو گئی۔ اذان شروع ہوتی میری نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی، بالکل میرے مدرسے کے بازو ایک دکان ہے۔ اذان کا پہلا جملہ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے جملے کے بعد اس نے سگریٹ کو خریدا اور اپنے زبان میں منہ میں رکھا اور سلگا کر دم مار رہا ہے۔ یہ اذان کی بے حرمتی نہیں کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ صرف کتابوں کو پڑھ کر کتابوں کے واقعات کو بیان کرنا یہ عالم کی شان نہیں ہوتی میرے پیاروں، حالات پر روشنی ڈالنا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حالات کو دیکھ کر حالات کے مطابق بیان کر کر لوگوں کو آگاہ کرنا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اذان سن رہا ہے اور منہ میں سگریٹ رکھ کر وہ سلگا رہا ہے، سوچو اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا ناپسند لگا ہوگا، اللہ اس بندے سے کتنے ناراض ہو گئے ہیں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے بزرگان محترم، اذان کا ادب اور احترام انتہائی ضروری ہے۔ اذان سیکھنا چاہیے۔ کون کون سیکھیں گے اذان؟ آج مجھے بتائیے۔ سب سیکھیں گے، میں بھی سیکھنا ہے، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، مجھے بھی اذان سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور اذان کے بعد جو جملے ہوتے ہیں، کون سے جملے کہنا چاہیے، اس کے جواب میں یہ بھی آج سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور بنیادی چیز اذان کے بعد کی دعا، آج شام عشاء سے پہلے سیکھنے کا آپ ارادہ کر لیں۔ بس کیا کرنا ہے؟ آج مجھے عشاء میں اپنے بستر کو سر لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا سیکھنا ہے۔ ارے آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گی، لیکن ہر چیز فون میں دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہر چیز یوٹیوب سے دیکھ کر سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے حضرات علماء سے تعلق رکھے، اذان کے بعد دعا سیکھ لیجئے، سیکھ کر آج ہی سے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیجئے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑے سے اعمال اللہ کے دربار میں رنگ لائیں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کئی بھی سنی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔